الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج آپ کی بارگاہ میں ایک برکت والی روٹی کا واقعہ لے کر حاضر ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک روٹی والے قصہ سناتا ہوں اور اس پر ہمیشہ اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص بہت نیک تھا، اپنی جھوپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرتا اور وہ 70 سال اسی جھوپڑی میں رہا اور وہ اس جھوپڑی پر مسلسل عبادت کرتا۔ 70 سال اس نے جھوپڑی کے اندر رہ کر عبادت کی۔ 70 سال کے بعد ایک دن وہ اپنی جھوپڑی سے باہر نکلا۔ جیسے وہ باہر نکلا، اس کے سامنے شیطان ایک عورت کے روپ میں ظاہر ہوا اور پھر اس نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اپنے پاس بلایا۔ تو وہ عابد شخص جو 70 سال تک عبادت کرتا رہا، وہ اس عورت کی دعوت پر اس کے ساتھ چلا گیا اور 7 دن اور 7 راتیں اس کے ساتھ رہا اور پھر اچانک اس کی آنکھوں سے، اس کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنے اس فعل پر بہت نادم ہوا۔ اس نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی۔ پھر اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اس جھوپڑی سے چلا گیا اور وہ ہر قدم پر اللہ کی عبادت کرتا، نماز پڑھتا اور توبہ کرتا۔ بھوک اور افلاس کو وہ برداشت کرتا۔ ایک دن وہ جاتے جاتے، چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر 12 مسکین رہا کرتے تھے اور رات کے ٹائم ان کو ایک راہب آ کر روٹی دیا کرتا تھا۔ وہ ان مسکینوں کے پاس بھوک کی وجہ سے جا کر گر گیا۔ جب رات ہوئی تو وہ راہب 12 روٹیاں لے کر آیا اور اس نے تقسیم کرنا شروع کی۔ جب اس نے تقسیم کی تو اس نے دیکھا کہ روٹیاں پوری ہو گئی ہیں لیکن ایک مسکین رہ گیا ہے۔ تو اس نے، راہب نے ساروں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم میں سے 2 روٹیاں کس نے لی ہیں؟ سب نے کہا کہ با خدا ہم نے تو ایک ایک روٹی لی ہے۔ تو اس راہب نے اس آخری مسکین سے کہا تم مجھ سے دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو؟ تم تو 12 تھے، میں 12 روٹیاں لے کر آیا، جب ساروں نے ایک ایک لی ہے تو پھر تو نے بھی لے لی ہے، تو مجھ سے دوبارہ روٹی کا سوال کرتا ہے؟ جا، آج کے بعد میں تجھے روٹی نہیں دوں گا۔ اس کے اس فعل پر اس عابد شخص کو بہت ترس آیا اور اس نے وہ روٹی اس مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا اور اسی بھوک کی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب وہ مرا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے اعمال کو تولا جائے۔ جب اس کے اعمال کو تولا گیا، اس کے 70 سال کی عبادت کم ہو گئی اور وہ 7 دن اور 7 رات کا جو گناہ تھا اس کی عبادت سے بھاری ہو گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اس کے لیے
راتوں کا حساب لگایا جائے۔ جب راتوں کا حساب لگایا گیا تو اس کی وہ رات جس رات اس نے خود بھوکا رہ کر روٹی مسکین کو دے دی تھی وہ غالب آ گئی۔ جب وہ غالب آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 70 سال کی عبادت کا ثواب بھی اس کو دوبارہ لوٹا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کو کسی بھی لمحے چاہے جتنا مرضی عبادت گزار ہو اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمیشہ ڈرتا رہے، اس کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتا رہے۔ اس کی خفیہ تدبیر کس شخص کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنت کے دروازے پر پہنچ چکا ہوتا ہے اپنی عبادت کر کے، لیکن اس وقت اس کے لیے فیصلہ آتا ہے اور وہ وہاں جنت کے دروازے سے جہنم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک شخص اپنے اعمال کے سبب جہنم کے دروازے پر پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے فیصلہ آتا ہے تو وہ شخص جہنم کے دروازے سے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے اپنی توبہ کے سبب۔ تو ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کہ جو میں نے عبادت کی ہے یہ قبول بھی ہوئی یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے پکڑ سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ثواب کی نیت سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔